الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الله عز وجل في مقام آخر هو الله الذي لا إله إلا
إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قرآنی آیات دا ترجمہ نال قرآن دی آیتاں پڑھاں گا نال نال انہاں دا ترجمہ ہوئے گا اج دا عنوان انشاءاللہ شان رب العالمین اللہ رب العالمین دیاں قدرتاں تے عظمتاں تے رفعتاں تے شاناں دے بارے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوئے گا اللہ پاک ساڈے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے میں عرض کیتا ہے شان رب العالمین پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون اور آسمان کو اتنا اونچا اور ستونوں کے بغیر والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اے شانہ کدیاں میرے اللہ رب العالمین دیاں ایک چھت ڈالنی ہووے تے چار دیواری کر دیو موٹیاں دیواراں نیچے پلر کھڑے کر دیو بیم ڈال دیو بڑیاں مضبوطیاں فراہم کر دیو چھت نو لیکن آسمان کو اتنا اونچا اور ستونوں کے بغیر والسماء بنيناها بأيد
وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ خشک اور بنجر زمین کو دیا بستر بنا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ کھیتیاں سرسبز، پھل پھول بوٹے سجے، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ شان رب العالمین۔ اور آسمان سے کون برساتا ہے پانی، بول ذرا۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اور ایک رب کے بندے بن کر مان لو فرما روا، انتم وارثون الجنت ہم فیہا داخلون۔ شان رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جس اللہ نے منو تہانو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و عرفہ واسطے، جنہاں نو اللہ کریم نے ساری کائنات دی رشد و ہدایت واسطے مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک سانو سب نو اپنے پیارے محبوب نبی دا پکا سچا امتی بنائے، اور اپنے محبوب دے ہتھوں قیامت دے روز حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے۔ اللہ ساڈے سب دے حق اندر اپنے پیارے نبی دی سفارش نو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، حمد و ثنا اور درود و سلام دے مختصر کلمات ادا کرنے دے بعد، چونکہ میں ابتدا دے اندر بات عرض کر چکیا کہ انشاءاللہ بیان ہوئے گا شان رب العالمین، بغیر تمہید تو، بغیر کسی بات کو طوالت دینے تو، کیونکہ جمعۃ المبارک دے اندر وقت انتہائی محدود ہوندا ہے، اور انتہائی ٹو دی پوائنٹ بات کر کے اپنی بات سمجھانا مقصود ہوندا ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی قدرت نو سمجھنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کتنا نادان او بندہ ہے جڑا اللہ دی شان نو نہیں پہچاندا، کتنا بے وقوف او انسان ہے جڑا رب رحمان نو نہیں پہچاندا۔ اس واسطے مالک کائنات نے گلہ کردیاں ہویاں اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے بے سمجھ لوگاں نے، بے وقوف لوگاں نے اللہ دی قدر ہی نہیں جانی جویں قدر جاننے دا حق سی۔ انہاں نے رب دی ذات نو پہچانیا ہی نہیں، رب دی شان نو پہچانیا ہی نہیں۔ لوگو، بڑا عقل مند او انسان ہے جڑا اپنے رب نو پہچان جاوے، بڑا دانا او بندہ ہے جڑا رب دیاں قدرتاں نو سمجھ لوے۔ سبحان اللہ۔ میں ابتدا دی اندر
اللہ دے قرآن دا کچھ حصہ تلاوت کیتا، مشہور آیتاں، پہلی آیت آیت الکرسی وچوں ایک حصہ تلاوت کیتا، پھر بعد اندر سورۃ الحشر دیاں آخری آیات پڑھیاں۔ مالک کائنات نے ان آیات دے اندر اپنی شان ربوبیت نو بیان فرمایا، اپنی شان الوہیت دا تذکرہ فرمایا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ، اللہ دی شان سن کے ذرا تڑپے آ جائے، ایمان تازہ ہوئے۔ اللہ لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا میں تے او ذاتاں شان رب العالمین، سنیا جے، فرمایا میں تے او ذاتاں منوں تے کدے نیند بھی نہیں آئی، نیند تو دور دی بات منوں کدے انگلاہٹ بھی نہیں آئی، کدی منوں سستی نہیں آئی۔ لوگو ذرا توجہ فرمانا، ایک بیمار بندہ اپنے گھر اندر یا ہسپتال دے اندر چار پائی تے لیٹیا ہویا، بستر دے اوپر لیٹیا ہویا ہے، رات ادھی راتوں وقت گزر گیا ہے، رات 1:30 2 2:30 دا وقت ہو گیا ہے، اینوں پیاس لگی ہوئی ہے، اے آواز دیندا ہے اپنی امی نو، کہندا ہے امی پانی پلا دے، او پیاس لگی ہے۔ لیکن ماں سارا دن دیاں بیمار پرسیاں کرنے والی، ایندہ دوائی دارو کرنے والی، ایندیاں خدمتاں کرنے والی، اینو نیند آ گئی ہے، اے سو چکی ہے، اینو پتہ نہیں لگا کہ بیٹا میرے کولوں پانی مانگ رہا ہے، ادھروں سوچدا ہے کہ لگدا ہے امی سو گئی ہے، پھر اپنے ابو نو آواز دیندا ہے، کہندا ہے بابا پیاس لگی ہے پانی پلا دیو۔ لیکن سارا دن مزدوریاں کردہ محنتاں کردہ تھکیا ہویا، آخرکار انہوں بھی نیند آ گئی ہے، نیند دی آغوش اندر چلا گیا ہے، اے بھی سو گیا ہے، انہوں بھی بیٹے دی آواز دا او دی ڈیمانڈ دا پتہ نہیں لگا، اے اپنے بھائی نو آواز لگاندہ کہندہ بھائی پانی پلا دے، او پیاس لگی ہوئی ہے۔ لیکن بھائی بھی اے جوانی دی عالم دا اندر، جوانی دی زندگی ہے، اے بھی مدہوشی اندر ستا ہویا، انہیں بھی بھائی دی آواز پر غور نہیں کیتا ہے، اے مایوس ہو جاندہ ہے، کہندہ عرشاں والے سارے سو گئے نے، میرا بھائی بھی سو گیا ہے، بہن بھی ستی ہوئی ہے، امی بھی سو گئی ہے، ابو بھی سو گئے نے، عرشاں والے تم ہی جاگنا ہے کہ سو گیا ہے، عرشاں والے تم ہی جاگنا ہے کہ سو گیا ہے۔ آواز آندھی ہو میرے بندے، میرے بارے اندر پوچھنا ہے کہ میں جاگنا ہوں یا سو گیا۔ فرمایا میں تے او ذاتاں کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند تو نیند منوں کدے انگلاہٹ بھی نہیں آئی، منوں تو ادھی رات پکارے، منوں تنہائیاں اندر پکارے، منوں محفل دے اندر پکارے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
میرے بندے تو منو جدوں بھی پکارے گا میں تے تیرے قریب ہی قریباں شان رب العالمین اللہ کدی اپنے بندے تو غافل نہیں ہوندا اللہ نو کدے انگلا ہٹ نہیں آندی کدے نیند نہیں آندی سبحان اللہ او لوگو سنیا جے ذرا شان رب العالمین ایتھے کسی افسر دے کول کوئی بندہ جاندا ہے افسر دے دفتر دے اندر کوئی جناب 2 4 5 بندے اگر یا پورا جلوس پورا قافلہ اکٹھا ہو کے اپنی بات کرن لگ جاوے اے بھی بول رہا ہے او بھی بول رہا ہے او بھی اپنا مدعا بیان کر رہا ہے اے کہے گا واری واری اپنی گل سناؤ کھلی کچہری لگی ہوئی ہے واری واری اپنی گل سناؤ میں کلا کیویں ساریاں دیاں باتاں سنا کلا کلا اپنی بات سناوے لیکن صدقے تے قربان جائیے اس شان رب العالمین اللہ رب العالمین دیاں شانہ اکو وقت دے اندر لکھاں ہزاراں کروڑاں ارباں کھرباں انسان اللہ نو پکار دینے اللہ کے التجاواں کر دینے اللہ نے کدی نہیں فرمایا کہ پہلے پاکستان والے بولن ہندوستان والے بعد دے اندر اللہ نے کدی نہیں کیا کہ پنجابی پہلے بولن سریکی بعد دے اندر نا اکو وقت دے اندر ساری مخلوق اللہ نو پکارے اللہ ساریاں دیاں بولیاں سمجھدا بھی ہے اللہ ساریاں دیاں بولیاں سندا بھی ہے اللہ ساریاں دے التجاواں قبول بھی فرمانے والا اسے واسطے میں اللہ دا قرآن پڑھیا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم او اللہ کلا ساریاں دے التجاواں سننے والا سبحان اللہ شان رب العالمین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے بیان فرماندے نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش ہوئے آکے کہنے لگے موسیٰ جی سانو دسو حل ینام ربک کیا تہاڈا رب سوندا ہے یا نہیں سوندا سانو دسو کیا تہاڈا رب سوندا ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر سن غصے اندر آ گئے فرمان لگے اتقوا اللہ او بنی اسرائیلیو اللہ کو ڈرو ہو جے سوال نہیں کری دے لیکن اے بنی اسرائیلیے سن اے کتھے ٹال دے سن سوال تے سوال کرنا انہاں دی عادت سی انہاں نے اصرار کر دے رہے بار اللہ دے نبی کو سوال کر دے رہے آخرکار اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام ہوئے عرض کر دینے اللہ اے بڑی ضدی قوم ہے میری بنی اسرائیل والے اے نہیں ٹل رہے نہیں باز آ رہے اللہ جی انہاں دے سوال دا جواب چاہیدہ ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے نبی جی فخذ زجاجتین 2 پیالے پکڑ لو مٹی دے 2 پیالے تھام لو انہاں نو اپنے ہاتھ اندر پکڑ لو ساری رات انہاں نو پکڑ کے رکھنا ہے کتے انہاں دا نقصان نہیں ہونا چاہیدہ اے پیالے ٹوٹنے نہیں چاہیدے جی اللہ جی بہت بہتر
جتنی دیر تک قائم رہے حتیٰ کہ انگلا ہٹان لگ گئی. ادھی رات گزری نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو انگلا ہٹان لگ گئی. اچانک دوویں پیالے آپس اندر ٹکرائے تو وقت فٹافٹ میں ہوش اندر آئے. جلدی نال اکھاں کھولیاں جویں بندہ عام طور تے انگلاہٹ آوے تے یکدم اپنے ایکٹیو کردا ہے ایکٹیو ہوئے. لیکن کتنی دیر تک؟ تھوڑی دیر گزری. تیسرا پہر رات دا کوئی 2 ڈھائی 3 دا ٹائم ہون والا ہوں تے نیند دا انتہائی غلبہ ہو گیا. اتنی زور دیا پسندر پیالے ٹکرائے کہ ٹوٹ گئے. دوویں پیالے ٹوٹ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا موسیٰ جی کی بنیا پیالے توڑ دیتے جے. ہنس کے کہنے لگے اللہ بس نیند آ گئی نیند دا غلبہ ہو گیا. اللہ کریم نے مسکرا کے فرمایا میرے موسیٰ جی تسی سو جاؤ تے پیالے ٹوٹ جان اگر میں سو جاواں تے نظام کائنات درہم برہم ہو جاوے میں نہیں سوندا. اللہ اکبر سمجھیا جی اللہ دا قرآن. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ زندہ بھی ہے اللہ قیوم بھی ہے. زندہ جاوید ہستی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو نیند دور دی بات ہے اللہ نو کدے انگلاہٹ بھی نہیں آئی. اللہ ہر ایک دا خیال رکھنے والا. اگرچہ کوئی پتھراں دیا تہاں دے اندر ہوئے اللہ اوتھے بھی او دا خیال کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سننا ذرا شان رب العالمین. ایمان تازہ ہوندہ چلا جائے. آسمانہ تو اللہ دیا رحمت دا نزول ہوندہ جائے اللہ راضی ہوندہ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے اللہ نال ہم کلام ہوئے. عرض کردنے اللہ آج میرا دل کردہ ہے کہ میں تیری قدرت دی کوئی نشانی دیکھاں. اللہ میں شان رب العالمین دیکھنا چاہنا وا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ جی تہاڈے ہاتھ اندر کیے تہاڈے ہاتھ اندر کیے. اللہ جی ہے میرا عصا ہے میری لاٹھی ہے میرا سوٹا ہے. فرمایا اینو اس پتھر دے اوپر مارو. پتھر دے اوپر لاٹھی نو ماریا گیا. لاٹھی لگنے نال اے پتھر 2 حصے ہو جاندا ہے 2 ٹکڑے ہو گیا. او دے وچوں ایک اور پتھر نکلیا اونوں بھی توڑیا گیا حتیٰ کہ 7 پتھر توڑے گئے. 7ویں پتھر دی تہ دے اندر ایک چھوٹا جہا کیڑا. سبحان اللہ. اوتھے کوئی روشن دان تے نہیں سی کوئی جناب آکسیجن دا انتظام تے نہیں سی کسے پاسوں ہوا دی آمد و رفت تے نہیں سی. ایک چھوٹا جتنا کیڑا 7ویں پتھر دی تہ اندر. کلا کیڑا ہی نہیں ہے بلکہ او دے منہ دے اندر سبز رنگ دی تازہ بتازہ گھا دا تنکا موجود ہے. سبحان اللہ. کون ہے اتھے رزق پہنچانے والا؟ تے کیڑا ایک بولی بول رہا ہے اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کر رہا ہے. کہندا ہے وہی لفظ جڑا تسی اللہ دی شان سن کے بے اختیار سبحان اللہ پڑھ رہے ہو. اے کیڑا بھی کہندا ہے سبحان من یرانی. اللہ
تو کتنا پاک ہے، کتنی تیری شان علیہ، منو ستویں پتھر دی تہ دے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی ویعلم مکانی، اللہ تینوں میرے مکان دا بھی پتا ہے، میری رہائش دا بھی پتا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، اللہ میرا ایمان ہے میں ستویں پتھر دی تہ دے اندر، تسی ستویں آسمان تے اپنے عرش تے مستوی ہو، لیکن تسی میری پکار بھی سن رہے ہو۔ شان رب العالمین۔ او لوگو، او اللہ جیڑا ستویں پتھر دی تہ دے اندر ایک کیڑے نو نہ بھلاوے، انسان تینوں تے اللہ نے ریجا نال بنایا ہے، اللہ تینوں کیویں بھلا سکدا ہے، اللہ تینوں کیویں فراموش کر سکدا ہے۔ شان رب العالمین۔ میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام، اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کریم نے ایسیاں عظمتاں عطا فرمائیاں کہ اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا تے وقت دا بادشاہ بھی بنایا، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ قیامت تک کسی نو ایسی حکومت نہ ملے گی۔ اللہ نے ہواما انہ دے ماتحت فرما دیتیاں نے، اللہ نے جن انہ دے تابع فرمان کر دیتے نے، اللہ کریم نے جانوران دیاں بولیاں سکھائیاں۔ بچیو تسی تے چپ کر دو یار، تسی جمعہ بعد چو پڑھا لینا، پہلے میرا سن لو، وہ تاڑی مہربانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے اتنیاں عظمت عطا فرمائیاں۔ ایک دن موج اندر آئے، سبحان اللہ، اللہ دے نبی موج اندر آئے، عرض کر دینے اللہ اج میرا دل کردہ ہے میں تیری مخلوق دی دعوت پکاواں، تیری مخلوق دا کھانا بناواں۔ فرمایا کوئی گل نہیں، بنا لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنانو معمور فرمایا ہے، انسانہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، سارے کھانا بنا رہے نے، دیگاں پک رہیاں نے، کھانے تیار ہو رہے نے۔ او لوگو، ایتھے اگر کوئی شادی دا فنکشن 400 بندے دا ارینج کرنا ہوئے یا 500 بندے دا ارینج کرنا ہوئے تے جناب 2 4 5 بندے مل کے کوکنگ کر دینے، پکوائی کر دینے، صبح تو لگے ہوئے جناب ادھی دہاڑی لگا کے 400-500 بندے دا ارینج کر لیندے نے۔ ایتھے 4-5 بندے نہیں بلکہ ساری امت لگی ہوئی ہے، کھانا بنا رہی ہے، جنات بھی لگے ہوئے، انسان بھی لگے ہوئے۔ پھر 2-4 گھنٹے کھانا نہیں پکیا، 2-4 دن کھانا نہیں بنیا، بلکہ 40 روز تک کھانا پکدا رہا، کھانا تیار ہوندا رہا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام عرض کر دینے اللہ ہن تے وافر انتظام ہو گیا ہے، ہن بھیج اپنا کوئی مہمان، اپنے جناب مہمان بھیجو آ کے کھانا کھا لون۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ نے سمندر دی ایک مچھلی نو حکم فرمایا ہے، پیغام دیتا ہے اے مچھلی ذرا چل، میرے نبی نے دعوت بنائی ہے، میرے نبی نے کھانا بنایا ہے، چلو۔ اے مچھلی سمندر دے وچوں نکل دیئے، اکو نوالے دے اندر، اکو لکمے دے اندر اے سارا کچھ ہڑپ کر گئی۔ اے 40 روز جیڑا کھانا بنیا ہویا، اے سارا کھانا اکو نوالے اندر نگل لیندیے۔ اللہ دے نبی حیران ہو کے دیکھ رہے نے، اے مچھی دستے سہی کدوں دی بھکی بیٹھی سے انتظار کر رہی سے کہ سلیمان پیغمبر دی دعوت کھانی ہے، اسے ہون اگر کھا ہی لئیے تو کتنے مہینیاں بعد جا کے دوبارہ کھانا کھاویں گی۔ ایک مچھلی بول کے عرض کر دی اللہ دے نبی جی کیا بات کر رہے ہو،
میں تے او اس اللہ دی بات کر رہی ہاں او اللہ اے ہو جے 3 نوالے منو روز کھلاندا ہے سبحان اللہ منو تے اجے بھوک لگی ہوئی ہے اجے میری داڑھ بھی گلی نہیں ہوئی لیاؤ اور لیاؤ سبحان اللہ او لوگو سائنسداناں دی تحقیق دے مطابق وہیل مچھلی جڑی سمندر دے اندر او دی ڈیلی خوراک 33 ٹن خوراک ہے 33 ٹن خوراک وہیل مچھلی دی سمندر دے اندر جڑی تے کون کھلاندا ہے اللہ شان رب العالمین اللہ نے انہوں کدی بھکیاں نہیں سلایا جنگل دے اندر شیر رہندا ہے شیر ہمیشہ گوشت کھاندا ہے گوشت تیرے میرے رب نے انہوں کدی پٹھے نہیں کھلائے کدی گھاس نہیں کھلائی ہمیشہ تازہ بتازہ گوشت کھا کے سوندا ہے یہ کون کھلانے والا اللہ اسے واسطے میں اللہ دا قرآن پڑھا فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین دے اوپر ہر مخلوق دا رزق اللہ دے ذمے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللہ کریم نو ہر ایک دے مکان دا پتہ ہے ہر ایک دیاں لوڑاں تھوڑاں دا علم ہے اللہ کولوں کوئی چیز مخفی نہیں ہے وَمَا مِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ دے علم اندر ہر بندہ ہر مخلوق اللہ دے علم دے اندر شان رب العالمین سنیا جے ذرا ایمان تازہ ہوئے اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوئے سبحان اللہ اللہ دی ایک بندی سجدہ مریم علیہ السلام چھوٹی جتنی عمر ہے کوئی 2-2.5 سال 3 سال دی عمر ہوئے گی حضرت زکریا علیہ السلام انہ دے رشتے دے اندر خالو لگ دے ساں انہ دے ذمے کفالتاں جو آئیاں ہویاں حضرت زکریا علیہ السلام ان مریم صدیقہ دیاں کفالتاں کر دینے انہ دے روٹی پانی دا انتظام کر دینے اچھیاں تربیتاں کفالتاں فرما رہے نے ایک دن تبلیغ دی غرض نال کتے دور دراز دے علاقے اندر چلے گئے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے تیسرا دن بھی ادھے نالوں زیادہ گزر گیا ہے معن خیال آندہ ہے کہ مریم تے بیچاری تالے اندر میں بند کر کے آیا ہویا کنڈا لگا کے تالا لگا کے چابی میری جیب دے اندر او تے معصوم جی بچی بھکی پیاسی تڑپ کے جان دے گئی ہوئے گی حضرت زکریا نے جلدی نال سواری نو دوڑایا تیز تیز سواری دوڑان دے ہوئے اپنے اس خیمے دے اندر اس حجرے تک اس کمرے تک پہنچ دینے جا کے جدوں تالا کھول دینے چابی لگا کے تالا کھولے آئے کنڈا کھول دینے دیکھیا اللہ دے قرآن نے اس منظر دیاں منظر کشیاں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب اس حجرے دے اندر اللہ دے نبی داخل ہوئے وجد عندہا رزقا حضرت مریم صدیقہ دے کول بے موسم پھلاں دے ڈھیر وافر لگے ہوئے دیکھے کوئی 2-4 کلو نہیں بلکہ وافر ڈھیراں دے ڈھیر رزق پیا ہویا اللہ دے نبی علیہ السلام اس منظر نو دیکھ کے حیران ہو گئے فوراً فرمان دینے قال یا مریم انا
هذا أنى لك هذا مریم اے پھل تیرے کول کتھوں آئے نے کون دے گیا ہے حضرت دا خیال سی کہ شاید کوئی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کے تالا کھول کے مریم تک اتنا پھل پہنچا گیا ہے رزق پہنچا گیا ہے لیکن سیدہ مریم سبحان اللہ فوراً کہہ دیا نے قالت هو من عند اللہ اللہ دے نبی جی حیران کیوں ہو گئے ہو او اللہ جیڑا تیرا چابی نال تالا کھلا سکدا ہے او بغیر چابیوں بھی کھلا سکدا ہے اللہ دے نبی جی تہاڈے کول تے لوہے دیاں چابیاں میرے اللہ کو رحمت دیاں چابیاں نے قالت چھوٹی جتنی معصوم جی انگلی سیدہ مریم نے اٹھائی ہوئے گی معصوم جی زبان نال توتلی زبان نال جملے ارشاد فرماندیاں نے قالت هو من عند اللہ اے رزق میرے اللہ نے منو پہنچایا ہے ہن اگلا سوال ذہن اندر اے بندہ سی کہ مریم ٹھیک ہے اللہ نے تینو بھیج دیتا ہے لیکن تیرے واسطے تے کوئی کلو 1.5 2 کلو 4 کلو فروٹ کافی سی تیری صحت دے مطابق تیری عمر دے مطابق اے تے ڈھیراں دے ڈھیر پھل پیا ہویا ہے وافر پیا ہویا ہے جدھر دیکھنا ماں رزق نظر آ رہا ہے اتنا ڈھیراں دے ڈھیر کیویں سیدہ مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام دی کیفیت نو بھانپ لے آئے سوال نہیں کرن دیتا فوراً فرماندیاں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ دے نبی جی پریشان نہ ہو وہ حیران نہ ہو وہ میرا اللہ جنوں چاہندا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیندا ہے اگر اللہ نے بھی منو وافر رزق عطا فرما دیتا ہے اے اللہ دی عطا ہے اے شان رب العالمین اللہ دی شان نو سمجھو او اللہ جڑا بند کوٹھڑیاں دے اندر رزق پہنچا دوے سبحان اللہ اللہ کیویں اپنی مخلوق نو بھلا سکدا ہے سبحان اللہ ہن اے ہو سیدہ مریم علیہ السلام بڑیاں ہو گئیاں مشہور واقعہ جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت والا واقعہ لیکن میں صرف اختصار نال اپنے مضمون دی بات عرض کر کے اپنی بات اگے چلاواں سیدہ مریم علیہ السلام جدوں حضرت عیسیٰ دی ولادت ہوئی ہے پریشان اللہ مینوں بھوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے ایتھے کوئی کھان پین دا کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا دور دور تک کوئی ہوٹل کوئی کھان پین والی دکان نظر نہیں آ رہی اللہ جی ہن میں کھاواں تے کی کھاواں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فرمایا مریم صدیقہ میری پیاری مریم ایک کھجور دا سکا تنا اینو پکڑ کے ہلاؤ سکے تنے نو جدے اوپر کوئی پتہ نہیں سکا تنا ہے اللہ
سکا تنا پکڑ کے ہلاواں گی ایتھوں کی ملے گا؟ فرمایا کہ سکا تنا ہلانا تیرا کام ہے، ایدے وچوں تازہ بتازہ کھجوراں پیدا کر دینا میں اللہ دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کھجوراں لگیاں ہون تے نیچے گرن، ایک آدھا کمال ہے۔ کمال تے اے ہے کہ کھجور نظر کوئی نہیں آ رہی، سکا جیا تنا ہے، لیکن ہلانا تیرا کام میں، رحمت دا می پا دینا رب العالمین دا کام میں۔ ان تازہ بتازہ کھجوراں گرن لگ گئیاں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ مریم کھجوراں کھائی جا، کھجوراں کھائی جا، کھائی جائیں گی، کھجوراں ختم نہیں ہون گیاں بلکہ بڑھدیاں ہی چلیاں جان گیاں۔ کھجوراں کھائی جا، ٹھنڈے چشمے دا پانی پیوی جا، اپنے بیٹے نو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کر دی جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صوما۔ سیدہ مریم علیہ السلام دی براءت دا بھی اللہ نے انتظام فرمایا۔ الغرض میں جو عرض کر رہا، شان رب العالمین دیاں شانہ، میرے اللہ دیاں عظمتاں، میرے اللہ دیاں طاقتاں تے قدرتاں کتنیاں زیادہ۔ میں عرض کر رہا اللہ کدی بھی اپنی مخلوق نو نہیں بھولان دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن ایک چیونٹی نو پوچھ دینے، کیڑی نو پوچھ دینے، اے کیڑی ذرا بول کے دس تیری سالانہ خوراک کنی ہے، ایک سال اندر کتنا رزق کھا لینی ہے؟ اے کیڑی بول کے کہندی اللہ دے نبی جی ایک دانہ گندم دا میری پورے سال دی خوراک ہے، ایک گندم دا دانہ پورے میرے سال دی خوراک ہے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی نو اٹھایا تے ایک شیشی اندر بند کر دیتا ہے، او دے نال ایک گندم دا دانہ بھی رکھ دیتا ہے کہ میں دیکھاں ایک سال دے بعد کتنا کھاندی ہے۔ ایک سال دے بعد جدوں جا کے دیکھیا تے انہیں ادھا دانہ کھادا ہے، ادھا دانہ اجے بقایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو غصہ آ جاندا ہے، اے کیڑی تینو اللہ دے نبی نال جھوٹ بول دیاں حیا کیوں نہ آیا؟ میں تے تینو پوچھیا سی کتنا کھانی ہے، تو کیا سی ایک دانہ کھانی ہے، تینو میں چیک کرنے واسطے اے عمل کیتا ہے، تو تے ادھا دانہ کھادا ہے۔ اے کیڑی کہندی اللہ دے نبی جی ناراض نہ ہویا جے، منو جدوں میں آزاد ساں منو پتا سی میرا اللہ کدی بھی منو نہیں بھولاندیا، منو کدی بھی فراموش نہیں کردا، میں جتنا بھی کھاواں اللہ اور دیندا جائے گا۔ ہن میں تہاڈی گرفت دے اندر ساں، تہاڈی قید دے اندر ساں، میں سوچیا پتہ نہیں ایک سال دے بعد اللہ دے نبی نو میرا یاد رہے یا نہ رہے۔ میں کفایت شعری کر دیاں تھوڑا تھوڑا کھادا ہے۔ اللہ دے نبی جی تسی تے بھول سکدے ہو، اللہ تے اپنی مخلوق نو کدی نہیں بھولاندا۔ شان رب العالمین، اللہ دیاں عظمتاں، اللہ دیاں شاناں سنیا جے ذرا میں اور اللہ دا قرآن پڑھاں، منو تے آندہ ہی قرآن اللہ دی توفیق دے نال قرآن سنائی جاواں گا، قرآن پڑھی جاواں گا، اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر ایک اور انداز نال اپنی شان ربوبیت نو سمجھایا۔ اللہ دے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام تبلیغ دی غرض نال اپنے گھروں نکلے،
اپنے گدھے اوپر سوار نے سواری اوپر سوار انہاں دی اہلیہ محترمہ نے انہاں واسطے تازہ بتازہ کھانا بنا کے تازہ بتازہ مچھلی فرائی کر کے مچھلی بنا کے نال تازہ تازہ روٹیاں گرم گرم بنا کے ایک کپڑے اندر ایک کھانا پیک کر دیتا ہے، ایک جناب پانی دا کوئی انتظام، ایک کولر یا کوئی گھڑا کوئی برتن او دے اندر تازہ بتازہ پانی بھی ڈال دیتا ہے کہ سفر دے دوران ضرورت پہ سکتی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام چلے 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 ایک بستی دے قریب تو گزر دینے اس عالم دے اندر کہ اے بستی ساری تباہ و برباد ہوئی ہے، چھتاں زمین تے زمین چھت وال یعنی بستی الٹی ہوئی ہے۔ اللہ دے قرآن نے اس منظر دیاں منظر کشیاں فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اے بستی ساری الٹی ہوئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیویں اللہ اس بستی نو دوبارہ زندہ کرے گا، کیویں اے بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی جی تسی میری شان ربوبیت دے بارے اے بات کیتی ہے کہ کیویں دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال واسطے موت نال ہمکنار فرمایا، 100 سال پوری ایک صدی واسطے موت نال ہمکنار فرمایا۔ ثم بعثا پھر 100 سال دے بعد جدوں دوبارہ اٹھایا اللہ کریم نے پوچھیا قال کم لبستا، میرے نبی جی کتنا کرسا ایتھے ٹھہرے ہو، کتنا کرسا؟ لوگوں ذرا توجہ فرمانا، 100 سال، انہاں 100 سالاں دے اندر بڑیاں بڑیاں آندھیاں چلیاں نے، بڑے بڑے جناب گھٹے اڑے نے، بڑی بڑی گرد اڑی، بارشاں بھی ہویاں ہون گیاں، بڑا کچھ بڑے جناب حالات بدل دے، کدی گرمی کدی سردی، لیکن اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے داڑھی تے مٹی دا ایک تنکا بھی نہیں ہے، اسی طرح فریش جسم ہے، اسی طرح انہاں دے کپڑے جویں نئے سوٹ پہنیا ہویا سی اسی طرح نوائے، مٹی دا ایک ذرہ بھی کپڑیاں دے اوپر نہیں ہے، اسی طرح صاف ستھرے۔ اللہ کریم نے پوچھا میرے نبی جی کتنا کرسا ٹھہرے ہو، کتنا کرسا قیام کیتا جے تھے؟ اللہ دے پیارے نبی نے اپنی کیفیت نو دیکھیا کہ جسم اسی طرح حشاش بشاش فریش ہے اور کپڑے بھی اسی طرح صاف ستھرے، فوراً فرماندے نے قال لبست یوما او بعض یوم، میں کڑا کی بہتا چہرے تھے رہا ہاں اللہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ کہ جدوں موت نال ہمکنار فرمایا سی ادوں سورج طلوع ہو رہا سی تے ہون سورج غروب ہو رہا سی، اللہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ میں کڑا کی بہتا چہرے تھے ٹھہرے ہاں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے پیارے نبی جی تہانوں تے پتہ نہیں لگ رہا، قال بل لبست مئۃ عام، تسی 100 سال اتھے قیام فرمایا ہے،
ایک پوری صدی تھے ٹھہرے ہو۔ اللہ دے پیارے نبی یہ بات سن کے حیران ہو گئے۔ ان اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی جی تہاڈا کھانا کتھے؟ کھانا لے کے آئے سو گھروں؟ جی اللہ جی لیاندہ سی۔ دسو دیکھو تہاڈا کھانا کتھے؟ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ اپنا کھانا دیکھو، جڑی مچھلی فرائی کر کے لے آندی ہوئی سی اج بھی اسی طرح او دے وچوں دھواں نکل رہا ہے، اسی طرح تازہ بتازہ گرم گرم، اسی طرح سالن روٹیاں اسی طرح گرم گرم۔ سبحان اللہ، نہ تیرا کھانا خراب ہویا ہے۔ 100 سال او لوگ اتھے 2 دن کھانا پیا رہے، سمیل دے جاندہ ہے گرمی دی وجہ تو، لیکن اللہ دی شان فرمایا 100 سال گزر چکیا ہے تہاڈے کھانے وچوں سمیل نہیں آ رہی۔ تو اپنا یہ پانی دیکھو، اتھے جناب 2-4 دن پانی گھڑے اندر یا کسی کولر اندر پیا رہے، انہوں جناب سمیل شروع ہو جاندی ہے، پانی پیا پیا خراب ہو جاندہ ہے۔ لیکن دیکھو اے پانی اندر سمیل نہیں ہے، کھانے اندر سمیل نہیں ہے، لم یتسنہ، یہ اندر کوئی بھی سمیل نہیں آ رہی۔ وانظر الی حمارک، تہاڈی سواری کتھے؟ تو جناب دا گدھا کتھے جدے پر سوار ہو کے آئے سو؟ ویکھن لگے ہیں گدھا تے نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ میں اتھے ہی بنیا سی، اتھے ہی ہوئے گا۔ فرمایا کہ نانا نانا، ایک گدھا تے تہاڈا ملیاں میٹ ہو چکیا، مٹی نال مٹی ہو چکیا ہے، لیکن ہن شان رب العالمین دیکھیا جے۔ فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزھا، ایک گدے دیاں ہڈیاں اللہ دے نبی دے دیکھ دیاں اکٹھیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، ڈھانچہ بن گیا۔ ثم نکسوہا لحما، دیکھ دیاں او دے اوپر گوشت چڑھ جاندہ ہے، دیکھ دیاں گدے نے ہنگا مارنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے نبی جی تسی کہہ رہے سو کہ کیویں اللہ اس بستی نو دوبارہ زندہ کرے گا؟ او اللہ جڑا 100 سال بعد تہانوں زندہ کر سکدا ہے، او اللہ انہاں بستیاں نو بھی دوبارہ آباد کر سکدا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے نبی جی عقیدہ پکا کر لو، ایمان تازہ کر لو کہ اللہ بے شک ہر چیز اوپر قادر ہے۔ یہ تے 100 سال رہے نے، اللہ دے کچھ ولی سن اصحاب کہف جنہاں نو کہا جاندہ ہے، او تے جناب 309 سال ستے رہے سن۔ اصحاب کہف اپنی غار دے اندر 1 صدی نہیں، 2 نہیں، 3 صدیاں تو بھی زیادہ 9 سال ہوتے، 309 سال تک اصحاب کہف اپنی غار اندر ستے رہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے ہو تسی میری رضا دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، ان میں تہاڈا خیال آپ کراں گا۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا تسی میرے ہو گئے ہو، میں تہاڈا ہو گیا، منوں پتہ لگ جائے گا کہ میرے یاراں دے ایک سائیڈ تھک گئی ہے، میں تہاڈیاں کروٹاں آپ بدلاں گا، تہاڈی کروٹ میں آپ بدلاں گا۔ اوستاً 1 سال دے بعد انہاں نوں کروٹ لینے دی ضرورت پیش آندی سی، اللہ نے فرمایا تسی نہیں بدلنی، میں آپ بدلاں گا۔ ان 309 سال ستے رہے، او لوگو ایک گرمی دا موسم ہے،
رات نو عموماً گرمی دی وجہ تو پیاس لگ دیے لوگ اپنے سرہانے پانی رکھ کے سوندے نے کہ حلق خوش ہو جاندہ ہے زبان خشک ہوندی ہے کسے نو رات بھوک بھی لگ جاندی ہے وہ کھٹدا ہے فریزر کھول دا ہے کوئی کھان پین والی چیز نظر آوے کوئی فروٹ نظر آوے تے کھاندا ہے لیکن 309 سال ستے رہے اللہ دے ولیاں نو نہ تے پیاس لگیے نہ انہاں نو بھوک لگیے سبحان اللہ شان رب العالمین اور 309 سال نہ تے انہاں دے سر دے بال بڑے نے نہ انہاں دے ناخنی بڑے نے نہ انہاں دے جسم تے کوئی مٹی پئی ہے اسی طرح جویں ہنے ستے نے اے ہے شان رب العالمین میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سمجھا رہا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او اللہ او شان رب العالمین سننے والے ہو ایمان تازہ کر لئیے اللہ دی رضا حاصل ہو جائے اللہ دی رحمت دا نزول ہون لگ جائے سبحان اللہ شان رب العالمین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے پیغمبر جی اپنے امتیاں نو میری شان پڑھ کے سناؤ میرا تعارف کرواؤ اللہ جی کی میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک شان رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ دے اے میرے پیارے پیغمبر جی میری شان اپنے امتیاں نو پڑھ کے سناؤ اللہ جیو کی میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب شان رب العالمین ان لوگوں آخر تے جناب سمجھیا جے ذرا اے سارے عنوان دا خلاصہ میں چند جملیاں اندر عرض کراں مولانا نے بڑی پیاری بات فرمائی انہوں نے ترجمہ فرمایا سمجھیا جے ذرا تے ترجمہ بھی انہوں دے انداز اندر ہی پڑھ کے سناواں جڑے پرانے بزرگ ساڈے وہ بڑے شوق نال مولانا دا کلام سنیا کردے سن اللہ اکبر فرمایا کردے سن ہر شے تے قادر قدیر ہے تو شان رب العالمین ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے تے بند کوٹھڑی دے وچ مریم تائیں تو بے موسم پھل پہنچا دینا ہے
تے جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا او دے وچ فرعون ڈوبا دینا ہے کوئی اگ دا بھورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے تے ابرہا بیت اللہ نو ٹون آیا تو ابابیلاں نو حکم سنا دینا ہے او منہ وچوں کنکر کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے تے تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں ہن میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے